كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات پڑھے محمد والے خداوند عالم کے اس کلام واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے، میرا حبیب، جو لوگ آپ سے میرا حسب نسب پوچھنا چاہتے ہیں ان سے فرما دیجئے کہ میرا پروردگار ذات و صفات میں واحد و یکتا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر چیز اس کی محتاج اور نیاز مند ہے، لیکن وہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ لم یلد بھی ہے، کوئی شے اس سے پیدا نہیں ہوئی، اور لم یولد بھی ہے کہ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور وہ ایسا بے مثل و بے مثال ہے کہ پوری بھری ہوئی کائنات میں کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا ہم پلہ، کوئی ہم پایا، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پرسوں 7ویں محرم کو مسئلہ توحید جو میرا عنوان تھا اپنے تفصیلات جزئیات کے ساتھ اختتام کو پہنچا، اور کل کی مجلس میں باقی ماندہ اسلامی عقائد پر بقدر ضرورت تبصرہ کر دیا گیا۔ آج میں چاہوں گا کہ اس ایک مجلس میں بڑے اختصار کے ساتھ اسلام کے باقی ترکیبی اجزاء یعنی حسن عمل، حسن معاملہ، حسن خلق، حسن معیشت وغیرہ پر بقدر ضرورت گفتگو ہو جائے، تاکہ اس کے بعد اسلام کا ایک ڈھانچہ مکمل ہو جائے، اسلام کی تصویر میں رنگ بھر جائے، اور اگر ہم صحیح معنوں میں اسلامی احکام و اوامر پر عمل کرنا چاہیں اور مسلمان بن کر جینا مرنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ راستہ بالکل ہموار ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کچھ لوگ عقیدے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، عمل کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو عمل پر زیادہ توجہ مبذول کرتے ہیں، عقیدہ اور ایمان کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہ اللہ کے قرآن پر اور چہاردہ معصومین علیہم السلام کے فرمان پر ہے، وہ گواہی دیں گے کہ خالق اکبر نے پورے قرآن میں اور محمد و آل محمد علیہم السلام نے اپنے پورے دفتر احادیث میں کسی شخص، کسی فرد، کسی قوم، کسی ملت، کسی جماعت سے اگر نجات کا وعدہ کیا ہے تو 2 شرطوں کے ساتھ، ایک ہاتھ میں ایمان اور دوسرے ہاتھ میں نیک عمل۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ فرماتے جو لوگ ایمان لائے یعنی عقیدہ صحیح رکھتے ہیں اور اس عقیدے کے مطابق نیک عمل بھی بجا لاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، اور جب ایک بار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کائنات کی کوئی طاقت ان کو جاگیر جنت سے بے دخل نہیں کر سکے گی۔ اس آیت نے بھی واضح کر دیا۔ علاوہ بری 20 آیات موجود ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی بھی مرد یا کائنات کی کوئی عورت جو بھی نیک عمل بجا لائیں گے بشرطے کہ وہ مومن ہوں، ان کے اندر شمع ایمانی روشن ہو، اللہ ان کے اجر و ثواب کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا اور ان کو مکمل اجر و ثواب عطا کرے گا۔ کہیں فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
مجھے قسم ہے زمانے کی سب لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ وہ بچے ہوئے ہیں گھاٹے اور خسارے سے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے۔ میں کہاں تک آیات گنواؤں اگر درخانہ کا سس یا کارف باسس، لہذا قرآن سے یہ واضح ہوتا ہے اور یہی بات 14 کے فرمان سے بھی آشکارا ہوتی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اور جہنم کے شعلوں سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے نہ تنہا ایمان کافی ہے نہ تنہا نیک عمل کافی ہے، دونوں کا وجود لازم اور ملزوم ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا ایمان اور نیک کام میں جدائی کا تصور کرنا ہی شریعت کے نقطۂ نظر سے ناممکن ہے۔ یہاں ایمان و یقین ہوگا وہاں اس کے مطابق عمل بھی ہوگا، یہاں نیک عمل ہوگا یقیناً قلب و دماغ میں یہاں عقیدہ بھی صحیح کار فرما ہوگا، ان میں جدائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کو یقین ہو کہ جس راستے سے میں نے گزرنا ہے اس راستے پر ایک چیرنے پھاڑنے والا درندہ موجود ہے، وہ کئی لوگوں کو لقمہ اجل بنا چکا ہے، آپ کو اس کا یقین بھی اور پھر نہت سے اسی سفر اسی راستے پہ چلے جائیں۔ اگر آپ راستہ بدلتے نہیں ہیں اور یا بچاؤ کا کوئی انتظام کر کے نہیں جاتے اور پھر کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ راستے میں چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے، تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی کہ آپ کا دعوی یقین غلط ہے، آپ کو یقین نہیں، یا پھر اگر یقین ہے تو خانہ دماغ خالی ہے، آپ کے اندر دماغ نہیں۔ ورنہ یقین بھی ہو کہ یہ رستہ پر خطر ہے کہ پھر آپ بغیر کسی انتظام کے بغیر بچاؤ کے کسی اہتمام کے اس راستے پہ چلے جائیں، یہ عقل سلیم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے جناب امیر فرماتے ہیں لم ارک الجنت نام طالبہا ولم ارک النار نام حاربہا، مجھے دو بندوں پہ تعجب ہے، ایک جنت کے طلبگار پر کہ جنت جیسی عظیم الشان چیز کا طلبگار ہے، لیکن جب رات کا سناٹا چھا جاتا ہے چادر تان کے سو جاتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے نکل جاتا ہے لیکن وہ جاگتا ہی نہیں۔ دوسرا اس بندے پہ تعجب ہے جو جہنم جیسی خطرناک چیز سے ڈرنے کا دعوے دار ہے، لیکن وہ بھی چادر تان کے سو جاتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے نکل جاتا ہے لیکن وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، کیونکہ قانون قدرت یہ ہے، آئین فطرت یہ ہے کہ جس کو کسی انتہائی قیمتی چیز کے ملنے کا یقین ہو وہ انتظار میں نہیں سوتا، اور جس کو صبح سویرے تختہ دار پہ لٹک جانے کا یقین ہو وہ خوف و خطر کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی۔ یہ دونوں تارے گنتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں، لیکن آدمی جنت کا طلبگار بھی ہو جہنم سے ڈرنے کا دعوے دار بھی ہو لیکن وہ بھی چادر تان کے سو جائے کہ یہ بھی گھوڑے بیچ کے سو جائے، نہ وہ جاگے نہ یہ جاگے، پھر ماننا پڑے گا وہ جنت کا طلبگار نہیں ہے اور یہ جہنم کے ڈرنے کا دعوے دار غلط کہتے ہیں، حقیقت سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، ماشاءاللہ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام عالمی مذاہب کا اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے تو تین نظریے کھل کر سامنے آتے ہیں۔ بعض ادیان و مذاہب وہ ہیں کہ جنہوں نے عقیدے پر زیادہ زور دیا، عمل کو نظر انداز کر دیا، وہ کہتے ہیں بس آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عمل غلط کرے یا صحیح وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور کچھ ادیان و مذاہب وہ ہیں جو عمل پر زیادہ زور دیتے ہیں، کہتے ہیں ایمان کو کوئی دخل نہیں، اندر ایمان ہو یا بے ایمانی آدمی کا کردار صحیح ہونا چاہیے، آدمی کو نیکوکار ہونا چاہیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، رفاع عامہ کے کام کرنے چاہیے، لہذا آدمی اگر عقیدہ غلط رکھتا ہو یا صحیح، اگر اس کا کردار صحیح ہے وہ صحیح معنوں میں جنت کا حقدار ہے۔ لیکن اسلام ان دونوں کے درمیان تیسرے راستے کا قائل ہے، وہ نہ صرف عقیدے کو کافی سمجھتا ہے
اور نہ صرف ایمان کو کافی نہ صرف عمل کو کافی سمجھتا ہے بلکہ دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیتا ہے کہ نجات اس وقت ہوگی جب ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن ہوگا۔ اس لیے یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے، جنت مومنوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں۔ جنت نیکوکاروں کے لیے ہے، بدماشوں اور بدکاروں کے لیے نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے۔ لہذا آدمی عقیدے کو دیکھا جائے تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مومن دوسرا بے ایمان۔ عمل کو دیکھا جائے تو بھی بندوں کی دو قسمیں، ایک نیکوکار دوسرے بدکار۔ ادھر مقام بھی دو ہیں، ایک ہے جنت دوسرے ہے جہنم۔ لہذا عقل سلیم کا فیصلہ بھی یہی ہے، قرآن کریم کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جنت اہل ایمان کے لیے اور نیکوکاروں کے لیے ہے، اور جہنم بے ایمانوں کے لیے اور بدکاروں کے لیے ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مرضیوں کا مالک ہے، اگر چاہے تو موسیٰ جیسے اولی العزم نبی کو جہنم میں جھونک دے معاذ اللہ، اور چاہے تو فرعون جیسے بدکاروں کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کو کون ٹوک سکتا ہے؟ میں عرض کروں گا اگر اللہ یہ کرے تو یہاں وہ بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ بھی ہے، وہ عادل بھی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ جناب موسیٰ جیسے نبیوں کو پکڑ کے جہنم میں جھونک دینا، فرعون جیسے بدکاروں، بے دینوں، بے ایمانوں کو جنت میں داخل کر دینا، اگر کوئی کہتے یہ بادشاہی ہے تو میں عرض کروں گا یہ بادشاہی نہیں، معاف رکھنا یہ سکھاں شاہی ہے۔ اللہ کی عدالت ختم ہو جائے گی، اس کا تو فیصلہ ہے کہ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وہ ہمیشہ حق والوں کو ان کا حق عطا کرتا ہے۔ لہذا ممکن ہی نہیں، عقل سلیم یہ باور کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے تیار نہیں کہ وہ نیکوکاروں اور مومنوں کو جہنم میں ڈال دے اور بدکاروں اور بے ایمانوں کو جنت میں داخل کر دے۔ اور اگر ایک دوسری دو شکے بھی ہیں، مومنوں کو بھی جنت میں داخل کر دے، بے ایمانوں کو بھی جنت میں، اللہ کی عدالت کہاں جائے گی؟ نیکوکاروں کو بھی جنت میں داخل کر دے، بدکاروں کو بھی، تو پھر جہنم پیدا کس لیے کی تھی؟ لہذا عقلاً شرعاً ماننا پڑتا ہے کہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت بنائی گئی ہے تو متقیوں کے لیے، اور متقی اس مومن کو کہتے ہیں جو واجبات کو ادا کرے، محرمات سے دامن کو بچائے۔ وَأُزْلِفَ اور وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کی آگ ان لوگوں کے لیے بھڑکائی گئی ہے جو اللہ کے دین کے باغی ہیں، نہ ایمان رکھتے ہیں نہ نیک عمل بجا لاتے ہیں۔ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مذہب میں، کسی دین میں بد عملی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی ایسا دین، کوئی ایسا مذہب نہیں جو اپنے نام لیواؤں کو، اپنے ماننے والوں کو گناہ کے پرمٹ ایشو کرتا ہو یا نیکی نہ کرنے کی جواز مہیا کرتا ہو۔ جب کسی دین میں، کسی مذہب میں گناہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، نیکی چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو مذہب شیعہ تو آل محمد کا مذہب ہے، یہ تو امام المتقین کا مذہب ہے، یہ تو زین العابدین کا مذہب ہے، یہ تو سید الساجدین کا مذہب ہے، یہ تو باقر علوم النبیین کا مذہب ہے، یہ تو صادق آل محمد کا مذہب ہے۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، مجھے کہنے دو کہ جب کسی دین و مذہب میں ترک عمل کی کوئی گنجائش نہیں تو پھر امام المتقین کے مذہب میں ترک تقوی کی گنجائش کیسے نکل سکتی؟ جب کسی دین و مذہب میں گناہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تو حسن مجتبی کے مذہب میں
حسن عمل کو چھوڑنے کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے؟ جب کسی مذہب میں ترک شہادت کی گنجائش نہیں تو سید الشہداء کے کیش میں ترک شہادت کو جو ہے شہادت کو ترک کرنے کی کیسے گنجائش نکل سکتی ہے؟ جب کسی دین و مذہب میں عبادت خدا چھوڑنے کی گنجائش نہیں تو زین العابدین کے مذہب میں اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے؟ جب کوئی دین و مذہب اپنے نام لیاؤں کو جہالت کی اجازت نہیں دیتا تو باقر و علم نبیین کے مقدس مشن میں جاہل رہنے کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے؟ جب کوئی دین و مذہب اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ ہونے کی کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو صادق آل محمد کے مشن میں اور مذہب میں اپنی زبان کو غلط بیانی سے آلودہ کرنے کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے؟ جب کوئی دین و مذہب مغلوب الغضب ہو کر غلط کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مذہب میں مغلوب الغضب ہو کر غلط اقدام کرنے کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے؟ جب کوئی دین و مذہب اللہ کی قضاء و قدر پر اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو امام رضا کے مذہب میں خدا پر ناراض ہونے کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے؟ اور جب کسی مذہب میں ترک تقوی کی کوئی گنجائش نہیں تو تقی و نقی کے مقدس مذہب میں تقوی و طہارت کے چھوڑنے کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے؟ جب کوئی مذہب انتشار پھیلانے کی خلافشار پھیلانے کی آپس میں لڑنے جھگڑنے کی اجازت نہیں دیتا تو حسن عسکری کے مقدس مذہب میں ترک اتحاد کی کیا گنجائش کیسے گنجائش نکل سکتی ہے؟ میں کہوں گا جب کسی مذہب میں بھی حق سے منہ موڑنے کی اور باطل سے رشتہ جوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں تو قائم آل محمد کے مقدس مذہب میں حق سے منہ موڑنے کی اور باطل سے رشتہ جوڑنے کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علامہ شیخ صدوق نے پوری کتاب لکھی صفات و شیعہ، ایک اور کتاب لکھی اس کا نام ہے فضائل الشیعہ، پھر اور علامہ سید مہدی کاظمینی نے کتاب لکھی صفات علامات الشیعہ۔ ان تمام لمبی چوڑی کتابوں کو اگر اکٹھا کیا جائے، ان کے تحریرات اور ان کے احادیث کو دیکھا جائے تو لب لباب یہ نکلتا ہے کہ شیعان حیدر قرار وہ بزرگوار ہوتے ہیں کہ جن کے کردار اور جن کی روش و رفتار کو دیکھ کر آل محمد کی سیرت سامنے نظر آ جاتی ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، یا علی۔ بس میرے دوستو، ہم نے عقیدے کے مقام میں خدا کو واحد لا شریک ماننا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیغمبر اسلام سارے نبیوں کو عموماً اور جد الحسن والحسین اقلیم امام ختم رسالت کے تاجدار عبداللہ اور آمنہ کے لال کو ہم نے خاتم الانبیاء مانا۔ پیغمبر خاتم کے بعد ساری دنیا کے راستے چھوڑ کر ہم نے اللہ کے قرآن اور پیغمبر کے فرمان اور عقل سلیم کی روشنی میں علی اور اولاد علی کو اپنا رہبر و رہنما مانا، دین و دنیا کا شہنشاہ مانا اور ان کو اپنا ہادی اور پیشوا مانا۔ تو لہذا اللہ، رسول اور آل محمد کے حکم کی تعمیل کو شریعت میں حسن عمل کہتے ہیں۔ اگر اللہ کو اللہ ماننا ہے تو پھر اللہ کا حکم بھی ماننا پڑے گا۔ حسنین کے نانے کو اگر رسول خدا ماننا ہے ان کا فرمان بھی ماننا پڑے گا۔ علی اور اولاد علی علیہ السلام کو اگر اپنا رہبر و رہنما ماننا ہے ان کے ہر فرمان پہ عمل درآمد بھی کرنا پڑے گا، اور جس برے کام سے روکیں گے اسے دامن کو بچانا بھی پڑے گا۔ کل رات کوئی حضرات مجھ سے پوچھ رہے تھے جناب نبی اور آل نبی بھی شریعت کے پابند ہوتے ہیں؟ میں نے کہا تو ان کو مولوی سمجھ رکھا ہے کہ واعظاں کی جلوہ بر محراب و ممبر می کنند، کیوں بخلوت می روند آکار دیگر می کنند۔ تو شاعر کہتے حافظ شیرازی نے 7ویں صدی میں کہا تھا، آج تو 15ویں صدی ہے، کہتے واعظین و مقررین کے جلوے دیکھنے ہو تو سٹیجوں پہ دیکھا کرو۔
ان کی آنیاں دیکھو، ان کی جانیاں دیکھو، ان کی روانیاں دیکھو. کہتے لیکن جب یہ تنہائیوں میں جاتے ہیں، سٹیجوں پر کہتے اور ہیں تے تنہائیوں میں جا کر کرتے کچھ اور ہیں. کہتے مجھے ایک مشکل درپیش ہے، میں ارباب دانش و بینش قوم کے سمجھدار طبقے سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں کہ یہ نیکی ہے یہ کرو، یہ بدی ہے اسے دامن کو بچاؤ، یہ لوگوں کو نیکیاں کرنے کا حکم دینے والے خود نیکیاں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لوگوں کو توبہ توبہ کرنے کا حکم دینے والے توبہ کرو، توبۃ النصوحہ کرو، یہ خود توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارے مولویوں کے بارے میں، ایک شاعروں کے بارے میں. شاعر بھی بدنام ہیں، مولوی بھی بدنام ہیں. شاعر بھی گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے نہیں ہوتے. اقبال نے کہا تھا، اقبال بڑا اپدیش ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. کسی نے غلام رسول میر نے یا صدیق سالک نے لکھا ہے کہ ان کے کسی بندے نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کلام پڑھ کے پوری قوم جو ہے اس میں جوش و جذبہ پیدا ہو گیا، پاکستان کی اصول کی جد و جہد میں عمل کر رہی ہے، دوڑ رہے ہیں، لیکن آپ کو جب دیکھتے ہیں بنیان ہوتی ہے، دھوتی ہوتی ہے، حقہ ہوتا ہے، آپ ہوتے ہیں، آپ جو کچھ کہتے ہیں عمل کیوں نہیں کرتے؟ اقبال صاحب نے کہا آپ نے کبھی قوال کی قوالی سنی ہے؟ کہنے لگے جی ہاں. کہنے لگے قوالی کرتے تھے، حال سننے والوں کو پڑھتے ہیں. اگر قوال بھی کو بھی حال پڑھنے لگ جائیں تو پھر قوالی کون کرے گا؟ میں قوم کا قوال ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور قرآن بھی کہتے ہیں شعراء یتبعہم الغاوون انہم یقولون ما لا یفعلون. شاعر کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. تو شاعر بھی بدنام تھے، مولوی صاحبان بھی بدنام. لیکن آل محمد وہ ہیں اور نبی و امام وہ ہوتے ہیں. حیدر کرار نہج البلاغہ میں اپنا اور امیر شام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان صاحب آل شام یعصی اللہ وہم یطیعونہ. شامیوں کو دیکھو، ان کے امیر کو دیکھو، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، قوم اس کی فرما تابعداری کرتی ہے. انا اطیع اللہ وانتم تعصوننی. میں اللہ کا معصوم امام ہوں لیکن تم میرا فرمان نہیں مانتے. فرمایا ما امرتم الا بعد الاعتمار. میں جب بھی تمہیں کوئی حکم دیتا ہوں کہ یہ کرو اور وہ کرو، پہلے خود عمل کرتا ہوں پھر تمہیں کہتا ہوں. وما نہیتم الا بعد التناہی. وہ اور ہوتے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں یہ کام نہ کرو پھر وہ خود برے کام کرتے ہیں. میں علی جب تمہیں روکتا ہوں کہ یہ برا کام ہے مت کرو، میں پہلے اپنے دامن کو بچاتا ہوں پھر تمہیں بچنے کا حکم دیتا ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہی وجہ ہے ہمارے علماء نے درایت الحدیث کی کتابوں میں یہ بات واضح کی ہے کہ معصوم کوئی زبان سے فرمائے تو قول معصوم بھی حجت، امام کوئی عمل کر کے دکھائے تو فعل امام اور معصوم بھی حجت. اگر امام و نبی کے سامنے کوئی بندہ کوئی کام کرے، امام اسے نہ روکے نہ ٹوکے، امام کا خاموش رہنا بھی اس عمل کی صحیح ہونے کی سند. قول معصوم بھی حجت، فعل معصوم بھی حجت، تقریر یعنی امام کی خاموشی سے تائید کر دینا بھی حجت. لہذا امام کا تو ہر قول شریعت ہے، امام کا ہر عمل شریعت ہے، امام کا ہر اقدام شریعت ہے، امام کا ہر کام شریعت ہے، امام اور نبی کا ہر کلام شریعت ہے. لہذا اگر وہ شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو کس ماں کا لال کرے گا؟ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. امتحان تو ہمارا ہے کہ زبانی کلامی ہم خدا کو خدا بھی مانتے ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے جی پڑھو نماز. پرسوں ایک کوئی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے جناب زکوٰۃ کا حکم تو بہت جگہ دیا ہے پر خمس کا تو ایک جگہ دیا ہے. میں نے کہا جس کا بار بار حکم دیا کتنے بندے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں؟
یہ تو مانتے ہو کہ خمس کا ایک بار حکم دیا ہے، تو حاکم کا ایک بار حکم دینا کافی نہیں ہے جب تک 10-15 مار نہ کہے۔ لہذا اللہ فرمائے پڑھو نماز، تے ڈھیٹ بندہ کہہ دے یا اللہ تیرا حکم تو سر آنکھوں پر کارے جہاں دراز ہے، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ نبی کو میں نبی مانتا ہوں، میری جان حاضر، میرا ایمان حاضر، میری اولاد حاضر، میری جائیداد حاضر، کہ نبی فرمائے رقم رمضان کا روزہ، یہ بندہ کہے یا رسول اللہ آپ بھی بادشاہ ہیں، 15-16 گھنٹے کون منہ بند کرے، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی پینا، نہ کوئی حقہ، نہ کوئی سگریٹ، صلوات پڑھو کہ نہ کوئی پان، صلوات پڑھو محمد والے محمد پر جی۔ میں علی ولی کی پر جان قربان، یا علی ہم تو تیرے ہیں، غیروں کے اپنا جہنم کے لیے اور بے تیرے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم کہتے ہیں۔ تو یا علی فرمائیں کہ اگر تم میرے محب ہو تو ذرا سال کے بعد دیکھ لیا کرو، سارا سال کماؤ اور کھاؤ، اگر کوئی بچ جائے تو اس کا 5واں حصہ میری اولاد کے غریبوں کا حق ہے، وہ بھی دے دیا کرو۔ اگر کوئی زکوٰۃ نصاب کو پیسہ ٹکا پہنچ جائے یا دانے وانے پہنچ جائیں تو اس کا بھی کوئی حساب ہے، زکوٰۃ بھی دے دیا کرو۔ یہ بندہ کہے یا مولا میری جان حاضر، میری اولاد حاضر، گھر بار حاضر، لیکن زکوٰۃ و خمس کا حساب نہیں ہو سکتا، یہ تو مجھے عادت ہی نہیں ہے۔ میں 1-2 جلسے رکھواتا ہوں، سارے جہان کے ذاکر مولوی بلواتا ہوں، لاکھوں روپے لٹواتا ہوں، مولا فرمائیں گے پہلے حساب کر کے واجب کو ادا کر، اگر واجب کو ادا کرے گا تب مستحبی کاموں کا ثواب ملے گا۔ فریضہ نہ پڑا ہے، نوافل پہ زور دیا جائے، ماہ رمضان کا روزہ قضا کر دی جائے کہ رجب شعبان کا قضا نہ کیا جائے، زکوٰۃ و خمس دیا نہ جائے کہ صدقات پہ زور دیا جائے۔ معصومین کی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو جب واجبات کو ادا نہ کیا جائے سنتی کام خدا قبول ہی نہیں کرتا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو میرے دوستو اگر ہم ان کو خدا، نبی کو نبی اور آل نبی کو اوصیاء نبی کا مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو بھی ان کا حکم ماننا پڑے گا۔ اگر خدا اور مصطفیٰ اور آل محمد سے محبت کرتے ہیں تو پھر محبت کا بھی تقاضا ہے کہ محبوب کا حکم ماننا پڑے گا۔ تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا بدیع ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اے انسان تو خالق کے 2 جہان کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، مقام عمل میں اس کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر تیرا دعوی محبت خدا بندی صحیح ہوتا تو یقیناً تو اللہ کی تابع داری بھی کرتا، فرما برداری بھی کرتا۔ کیونکہ قانون قدرت بھی یہی ہے اور آئین فطرت بھی یہی ہے کہ ہر محب صادق اپنے محبوب کا فرما بردار بھی ہوتا ہے، تابع دار بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں شیعتنا من تابعنا فی افعالنا ولم یخالفنا۔ شیعہ کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو، ہم آل محمد کا شیعہ کہلانے کا حقدار وہ ہے جو قول و فعل میں ہم آل محمد کے نقش قدم کو دیکھ کے قدم بڑھاتا ہے، ہر کام میں ہمارے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور کسی بات میں ہماری مخالفت نہیں کرتا، وہ ہے شیعہ۔ دوسرے لفظوں میں فرماتے ہیں، اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، فرمائے من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کا فرما بردار وہ ہم آل محمد کا سچا حبدار، ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ بس میرے دوستو عمل کے لیے اتنا کافی ہے، پتہ چلا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔
جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، لہذا عمل کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ نماز ہو یا روزہ، میں کہتا ہوں مستحبات پر عمل نہیں کر سکتے نہ کرو، مکروہات سے دامن کو نہیں بچا سکتے نہ بچاؤ، کم از کم 2 کام ضرور کرو، ایک واجب کو ادا کرو، دوسرا حرام سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہاں کوشش ناکام ہو جائے، یہاں بھی اور جب بھی گناہ سرزد ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، زنجیر در توبہ کو ہلاتے جاؤ، محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و انابہ کرتے جاؤ، تم توبہ کرتے نہ تھکو، خدا معافی دیتے نہیں تھکے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی چاہتے آگے بڑھوں لیکن پھر کوئی باتیں دامن بیان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ نماز روزہ جو ہم جس کے بڑے کمی سے عادی ہیں اور بڑے کم لوگ ہیں جو پابندی سے ان چیزوں کو ادا کرتے ہیں، کربلا والوں نے اس کی وہ روشن مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ جس کی نظیر کائنات کے صفحات میں نظر نہیں آتی۔ جس شان کے ساتھ کربلا والوں نے نماز پڑھی ہے، غیر بھی مان گئے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا بچہ فوت ہو جائے، عورتوں کی کئی دن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کم از کم 72 کی سوگوار شریکت الحسین کا کردار دیکھو۔ جن کی واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی شہادت موجود ہے کتاب زینب الکبریٰ مطبوعہ نجف میں، کہ میری پھپھی نے کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام اور شام سے لے کر واپس مدینے تک نماز تہجد بھی کبھی قضا نہیں کی تھی۔ اور یہ وہ عابد آل علی ہیں جن کا لقب ہے عابد آل علی، کہ سید الشہداء جیسے عظیم الشان امام نے وصیت کی تھی، اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن زینب جی بھائی جان، فرمائے جب تک نماز تہجد میں حسین کو کبھی نہ بلانا۔ میں نے سعادت الدارین میں لکھا ہے کہ نعت کا سر بگریباں ہے کہ اسے کیا کہیے جس سے امام معصوم درخواست کرے کہ مجھے اپنی نماز تہجد میں دعائے خیر میں نہ بھلانا۔ اس بی بی کی عبادت کا تصور کون کر سکتا ہے کہ وہ کتنی بڑی عبادت گزار تھی؟ تو جو مرد ہو کر عزادار حسین کہلا کر حبدار علی ولی کہلا کر نماز نہیں پڑھتا، جو عورت ہو کر جناب زینب اور ام کلثوم کی کنیزی کی دعوے دار ہو کر نماز نہیں پڑھتے، میں کچھ نہیں کہتا، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ لو میرے دوستو، عمل پر اتنا کافی ہے، چونکہ وعدہ کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ 4:30 بجے تک 5:30 بجے تک عرض کرنی ہے۔ دوسرا ایک جزو اسلام جس کو شریعت نے اس عمل سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے، وہ ہیں انسانی تعلقات، وہ ہیں انسانی معاملات، وہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جینا مرنا، لینا دینا، خوشی و غم میں شرکت کرنا۔ یہ معاملات وہ اہم شے ہیں کہ جن پر آل محمد نے آدمی کی آدمیت کا دار و مدار قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں لا یورث المرء بکثرت الصوم والصلاۃ، کسی بندے کی بندگی، کسی شریف کی شرافت، کسی انسان کی انسانیت کا جوہر دیکھنا چاہو تو صرف یہ نہ دیکھنا کہ وہ نمازیں کتنی زیادہ پڑھتا ہے، صرف یہ نہ دیکھنا کہ وہ روزے کتنے زیادہ رکھتا ہے، صرف یہ نہ دیکھنا کہ وہ سجدے کتنے طویل کرتا ہے، وہ رکوع کتنے لمبے کرتا ہے، بل انظروا الی حسن معاملات ہی، ادائے امانت ہی و صدق حدیث ہی، بلکہ جوہر انسانیت کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو اس کا انسانوں کے ساتھ جینا مرنا کیسے ہے، اس کا رہنا سہنا کیسے ہے، اس کا لینا دینا کیسے ہے۔ اگر بولے تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ،
کوئی امانت رکھ جائے تو ادا کرتا ہے یا اس کو خرد برد کر جاتا ہے، یا وعدہ کرے تو وعدے کی وفا کرتا ہے یا وعدہ خلافیاں کرتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اس بندے کو مومن سمجھتے ہیں، ہماری نگاہ امامت میں مومن کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ جب غیر سفر پہ جانے لگیں اور پیسہ کسی کے پاس بطور امانت رکھنا ہو، کوئی آدمی سفر پہ جانے لگے اور جوان بیوی گھر میں ہو، جوان بیٹیاں گھر میں ہوں، جوان بہنیں گھر میں ہوں، کہ اس کے بعد گھر کا رکھوالا کوئی نہ ہو، فرمایا ہم اس کو مومن سمجھتے ہیں کہ جب پورے شہر یا محلے پر نظر ڈالے سوائے علی کے غلاموں سے کوئی اس کو امین نظر نہ آئے۔ مال حوالے کر جائے تو ہمارے ماننے والے کے، جوان بیوی بچے حوالے کر جائے تو ہمارے حبدار کے، غیر ہو کر اقرار کرے علی والا وہ شریف انسان ہے کہ بھوکا مر جائے گا پر امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اور جب تک جس میں جان ہے ہماری عزت پر کبھی بری نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی یا علی۔ لہذا اسلام نے اس چیز پر بڑا زور دیا ہے کہ انسان کے دوسرے انسانوں سے تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے، وہ پڑوسیوں کا خیال رکھے، وہ غریبوں کا خیال رکھے، وہ برادری والوں کا خیال رکھے، ان کے ہر دکھ سکھ میں شامل نظر آئے، جس کو کسی دکھ کے ساتھ دکھی کو دیکھ کر جو دکھی نہ ہو جائے، جو سکھی کو دیکھ کر خوشحال نہ ہو جائے، جو لوگوں کے دکھ و سکھ میں برابر کا شریک حال نظر نہ آئے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے پر انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تھا آپ کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں دنیا کے انسان۔ آؤ تھوڑی سی معاملات کی دو چار جھلکیاں پیش کر کے آگے بڑھوں۔ جھلکیاں کیا ہیں؟ ایک آدمی مومن کہلانے والا رہتا ہے ایک جگہ، اس کے چاروں طرف مسلمانوں کے یا غیروں کے گھر ہیں، 40 گھروں تک شریعت نے پڑوس قرار دیا ہے، چاروں طرف 40 گھروں تک پڑوسی کہلاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں پڑوسی 4 ہیں، 5ویں کوئی قوم